پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ایک دردناک واقعہ سنانے والا ہوں۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا تھا، قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ آخر اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا؟ یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنے دن تک زندہ رہے؟ پھر ان کو کس قدر دردناک موت ہوئی؟ کتنے لوگ بندر بن گئے؟ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے؟ اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایک ایلا نامی بستی میں رہتے تھے، جن کی تعداد کم و بیش 70,000 تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی خوشحالی اور سرسبز و شادابی عطا کیا تھا۔ ہر طرف ہریالی اور باغات تھے، اور اس قوم پر اللہ جل شانہ کی بے پناہ کرم نوازی یہ تھی کہ یہ قوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت خوش رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے تھی اور اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم تھا کہ سمندر کے کنارے مچھلیاں بہت تھیں، جن کو یہ لوگ کھاتے بھی تھے اور انہی مچھلیوں کو بازاروں میں بیچ کر اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ جب یہ قوم اللہ کی ان نعمتوں سے خوشحال ہو گئی تو یہ قوم نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ اور پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر سنیچر والے دن مچھلی کا شکار حرام فرما دیا، اور پھر یہیں سے اس قوم کی بربادی شروع ہوئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنیچر والے دن مچھلی شکار کرنے کو منع فرمایا تو یہ قوم بہت پریشان ہو گئی، اور قوم کے سبھی چھوٹے بڑے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اب چونکہ سنیچر کے ہی دن مچھلیاں زیادہ مقدار میں آتی تھی اور خود بخود کنارے پر آ جایا کرتی تھی، اور باقی دنوں میں مچھلیاں بہت کم نظر آتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا یہ حکم سن کر قوم کے لوگ بہت پریشان ہو گئے، اور یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ ہم لوگ سمندر سے ایک نالی نکال لیں اور سمندر سے ہٹ کر بہت سارے بڑے بڑے حوض بنا لیں، تاکہ ہفتے والے دن جیسے ہی مچھلیاں نالی کے راستے اس حوض میں آئیں گی تو ہم لوگ نالی کے ایک کنارے کو بند کر کے مچھلی کو اپنے حوض کے اندر روک لیں گے اور اگلے دن اس کا شکار کریں گے۔ اس طرح سے شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورغلایا کہ اس طرح ہم سنیچر والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور اگلے دن مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ لوگوں کو یہ شیطانی طریقہ بہت اچھا لگا اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے حوضوں میں ملا دیے گئے، جس کے ذریعے مچھلیاں بہت زیادہ مقدار میں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ قوم کے لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہوگی تو پھر یہ تو مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اور اس طرح سے یہ شکار بھی سنیچر والے دن کا ہی قرار پائے گا۔ اس موقع پر قوم میں پھوٹ پڑ گیا، اور قوم میں 3 طرح کے لوگ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس شیطانی عمل کو گناہ سمجھتے تھے، کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا سمجھ کر خاموش رہے اور لوگوں کو منع بھی نہیں کیا، اور یہ لوگ جانتے تھے کہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا عذاب مسلط کرنے والا ہے۔ اور اس قوم میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو بہت ہی سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کی اور شیطان کے حیلے کو مان کر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھاتے اور بازاروں میں لے جا کر بیچتے تھے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے افراد تھے جو بالکل نافرمان تھے اور سنیچر والے دن مچھلیوں کا شکار انہی نالیوں کے ذریعے سے کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اس طرح سنیچر والے دن شکار کرنے سے باز آئیں، لیکن وہ لوگ نہیں رکے
चुनांचे जो लोग उसको बुरा समझते थे उन्होंने उनके बीच एक दीवार तामीर कर दी जिसकी एक तरफ वो 12,000 नाफरमान लोग थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बिल्कुल रुके हुए थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो नहीं माने और इसी तरह शिकार करते रहे। एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों के लिए बद्दुआ फरमाई, जिसका असर ये हुआ कि अगले दिन उन गुनाहगारों में से कोई भी अपने घर से ना निकल पाए। तब दीवार की दूसरी तरफ से लोगों ने दीवार पर चढ़कर देखा तो सब के सब बंदर जैसे बन गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर अपना दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमा दिया और उनको इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग उन मुजरिमों का दरवाज़ा खोलकर उनके घर में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को पकड़कर सूंघते और ज़ारो कतार रोते थे और कुछ बोल नहीं सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को बंदर बना दिया था उनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी। उन 12,000 लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बंदर बना दिया और फिर ये लोग सिर्फ 3 दिन तक ही ज़िंदा रहे और इस दौरान न कुछ खाया न पिया, बल्कि इसी तरह सभी भूखे प्यासे हलाको बर्बाद हो गए। और वो लोग जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मछलियों के शिकार से रुके रहे उनको अल्लाह ने सलामत रखा और अपनी हिफाजत में रखा। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या आज के ज़माने के बंदर उन्हीं बंदरों की नस्ल से है कि नहीं? तो इस बारे में सही हदीस से साबित है कि ये वो बंदर नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों पर अल्लाह ने अपना अज़ाब मुसल्लत फरमाया था और अल्लाह तबारक व तआला जिस कौम पर भी अज़ाब नाजिल फरमाता है तो उस कौम को हलाको बर्बाद और नीस्त नाबूद करके ख़त्म कर देता है और उनकी नस्ल नहीं बढ़ती है। इसलिए यह बात बिल्कुल गलत है कि आजकल के बंदर भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कौम की नस्ल वाले बंदर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जिन लोगों पर अल्लाह ने अपना अज़ाब भेजा था वो सिर्फ 3 दिन ही ज़िंदा बच पाए थे और उसके बाद सब के सब हलाको तबाह हो गए थे और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नामो निशान तक को मिटा दिया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको अपनी इताअत व फरमाबरदारी करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।